اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کی آنکھیں مبارک بھی رحمت، آپ کے کان مبارک بھی رحمت، آپ کے لب مبارک بھی رحمت، آپ کے رخسار مبارک بھی رحمت، آپ کی زبان مبارک بھی رحمت، آپ کے بال مبارک بھی رحمت، آپ کے ہاتھ مبارک بھی رحمت، آپ کے قدم مبارک بھی رحمت، آپ کا پسینہ مبارک بھی رحمت، حتیٰ کہ ہم نے آپ کے لعاب مبارک کو بھی رحمت بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کیسے رحمت تھا؟ آئیے ذرا دیکھیے، غزوہ خیبر کا موقع ہے، قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، بڑے دن گزر گئے، یہ قلعہ خیبر فتح نہ ہوا، بڑے بڑے صحابہ کو سپہ سالاری عطا کی گئی، مگر قلعہ خیبر فتح نہ ہوا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، کل میں سپہ سالاری کا جھنڈا ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں یہ قلعہ خیبر فتح ہوگا۔ جب اگلا دن ہوا، صحابہ جلدی آ گئے کہ یہ اعزاز ہمیں مل جائے، یہ مقام ہمیں مل جائے، یہ مرتبہ ہمیں مل جائے، ہمارے ہاتھوں سے قلعہ خیبر فتح ہو جائے۔ سارے صحابہ جلدی آ گئے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے چہرے کو تک رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر میری طرف اشارہ کریں، مجھے سپہ سالاری عطا کریں، میرے ہاتھوں میں یہ قلعہ خیبر فتح ہو۔ مگر اللہ کے محبوب پیغمبر کی نظریں کسی اور کو ڈھونڈ رہی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، مجھے میرے بھائی حضرت علی نظر نہیں آ رہے۔ بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آشوب چشم کی بیماری لگی ہے، ان کی آنکھوں میں درد ہے، آنکھیں سرخ ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ میرے بھائی حضرت علی کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علی آئے، پوچھا ہے علی کیا ہوا؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ایسا تریاق موجود ہے، ایک ایسا نسخہ موجود ہے جو آپ کی آنکھوں کو درست کر سکتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنا لعاب مبارک نکالتے ہیں اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ یہ لعاب مبارک ڈالنے کی دیر تھی کہ میرے جسم میں یوں لگا جیسے ٹھنڈ پڑ گئی ہو، اور یوں لگا کہ میری آنکھوں کی بینائی تو تیز ہو گئی، روشن ہو گئی، آنکھوں میں تو قوت اور طاقت اتنی آ گئی کہ اس کے بعد کبھی میری بینائی کمزور نہیں ہوئی اور میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لعاب مبارک ڈالنے سے میرے ایک ایک عضو میں یوں لگا جیسے طاقت آ گئی ہو، یوں لگا جیسے میرے ہاتھ بھی طاقتور ہو گئے ہوں، میرے قدم بھی طاقتور ہو گئے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لعاب مبارک لگتا ہے اور صرف سیدنا حضرت علی کے آنکھوں میں لعاب مبارک نہیں لگا، بلکہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں کے تلووں میں بھی لعاب مبارک لگا ہے۔ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے محبوب پیغمبر قباء مقام پر حضرت سیدنا علی کا انتظار فرما رہے تھے، اور جب سیدنا علی آئے تو آہستہ آہستہ چل رہے تھے، آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ فرمایا، علی کیا ہوا؟ فرمایا، یا رسول اللہ، سنگلاف وادیوں نے اور سنگلاف پتھروں نے میرے پیروں کو زخمی کر دیا۔ وہ اللہ کے محبوب پیغمبر اس موقع پر بھی اپنا لعاب مبارک نکالتے ہیں اور سیدنا حضرت علی کے پیروں کے تلووں پر لگاتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میرے پیروں کے تلووں میں اس قدر طاقت آ گئی کہ یہ پیر پھر کسی میدان میں اکھڑے نہیں، کسی میدان میں ڈگمگائے نہیں، کسی میدان میں لڑکھڑائے نہیں۔ میں جس میدان میں گیا، میرے قدم آگے تو بڑھے ہیں مگر میرے قدم کبھی پیچھے نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا اثر۔